نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز محترم برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 2 مجلسیں ہماری اس حوالے سے گزری کہ ہم نے اس میں قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آج کا جو دن ہے وہ تارک السلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس محفل کو ہم منسوب کرتے ہیں. یقیناً وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ مال و دولت، بادشاہت اور اقتدار یہ دین کے سامنے ہیچ ہیں، ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. دین ہمارا سب سے بلند اور بالا ہے اور اسی دین میں مرنا اور مٹنا ہی زندگی ہے. دین سے ہٹ کر اقتدار حاصل ہو جائے، بادشاہت حاصل ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اپنے آپ میں ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. تعلیم میں بھی، بادشاہت میں بھی آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یوں تو آج تک آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ کتنا بھی بڑا جنات ہو، شیطان ہو، آپ کے در سے بھاگتا ہے، آپ کے در سے بھاگتا ہے. اور آج بھی آپ کے در کے سامنے جو نیر کا پانی کہتے ہیں جسے پانی ہے، آج بھی لوگوں کو شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک کھلی ہوئی کرامت ہے. یقیناً ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارکہ میں گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ موضوع مجھے مکمل کرنا تھا قیامت کی نشانیاں، اس حوالے سے گفتگو اس طرف کرتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی. میں نے اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا نکلنا آپ کے سامنے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے، 16ویں پارے میں. یہ ایک قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ زمین میں پہلے فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے کر چلے جاتے تھے. آدمی ہوتے ہوئے آدمیوں کو کھا لیتے تھے. ان کا وجود پہلے تھا. جنگلی جانوروں اور سانپوں بچھوؤں تک کو صاف کر دیتے تھے، سب کو کھا جاتے تھے. تو جب لوگ ان سے اتنے پریشان ہوئے تو حضرت ذوالقرنین نے، جو ایک بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا پر آپ کی حکومت رہی ہے، جب وہاں آپ تشریف لے گئے اس علاقے میں تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ یہاں ایک قوم ہے جو ہماری کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے کر چلے جاتے ہیں، بچوں کو کھا جاتے ہیں.
تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا، یعنی جہاں وہ رہتے تھے ان کے ارد گرد جو ہے آپ نے دیوار قائم کر دی، کافی لمبی دیوار آپ نے، بڑی مضبوط دیوار قائم کی۔ قرآن مجید میں اس دیوار کا بھی ذکر ہے، ان یاجوج و ماجوج کا لفظ قرآن مجید میں آیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، میں نے اس سے پہلے دجال کا ذکر کیا تھا، جو ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف اور فا اور را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلتا چلا جائے گا۔ اب دجال کے مارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، تب یہ لوگ دیوار توڑیں گے۔ ابھی فی الوقت یہ دیوار کے اندر قید ہیں، دیوار کے اندر موجود ہیں یاجوج ماجوج، ان کی جو پوری قوم ہے۔ اس کے بعد جب کوہ طور پر مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، تب یہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پھر سے زمین میں فساد مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے، لوگوں کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دجال کو بھی وہی ماریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، انہیں ہلاک کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ قیامت کے آنے سے پہلے ہوں گی۔ تو آپ نے دجال کا ذکر سنا، وہ اکیلا تنہا ہوگا، جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، لوگ مردے جلا دے گا، زمین سے اناج اگا دے گا ہاتھوں ہاتھ، اور آسمان سے بارش برسائے گا، تو لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھیں گے۔ میں نے اس پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ کسی کے اللہ کے قریبی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں دنیا کے بنا دے، بلکہ اللہ کا قریبی بندہ وہ ہے جو قرآن و شریعت کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سینوں کو عشق مدینہ کا باغ بنا دے، وہ یقیناً وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوگا۔ ہم نے لوگوں کے پہچاننے کا معیار اب الگ بنا دیا، جو دنیا میں ہمیں کامیاب کرتے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قریبی بندہ ہے۔ اگر کوئی ایسا بن جائے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے ہم محبوب بھی ہے، خدا نخواستہ وہ دعا کر دے اور آپ کی وہ دعا قبول نہ ہوئی آپ کے حق میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ شریعت کے مطابق اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے، کوئی گناہ نہیں اس کی زندگی میں، لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اسے عزت دیتے ہیں جو آپ کی دنیاوی کام بنا دے، حالانکہ عزت اسے دینی چاہیے جو ہماری اخروی کام بنا دے، آخرت کا کام بنا دے۔ تو یاجوج ماجوج کا ذکر میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ قوم ہوگی جو نکلیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ دابۃ الارض، یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، صفا پہاڑی سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت یعنی بہت اچھی صحیح اور صاف عربی بولے گا، جانور ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان پر عربی جاری ہوگی، اس سے فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا یعنی لاٹھی ہوگی، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، وہ جانور کی شکل کا ہوگا مگر اس کے پاس ہاتھ بھی ہوں گے، ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو اس عصے سے لوگوں کے مسلمانوں کے پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ یہ دابۃ الارض جانور کی شکل کا ایک شخص ہوگا جو اس طرح کرے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔
یہی ہوگا، یہ جانور کی شکل کا ایک شخص ہوگا، دابۃ الارض جسے کہتے ہیں۔ تو اپنی بات آپ سمجھ گئے کہ لاٹھی کے ذریعے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا۔ اب سمجھو اس کے ایمان کا وہ ہے، مہر لگ گیا، اب وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کو وہ نشان لگا دے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر ایک کالا دھبا لگائے گا، اب اس کا مطلب یہ کفر ہی پر رہے گا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر اب یہاں مسلمان اور کافر بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ اب قیامت کے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوشبودار ہوا چلے گی کہ جو مسلمانوں کے بغلوں سے گزرتے ہوئی اس خوشبو سے سارے کے سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے۔ اب 40 سال تک، اس قیامت آنے سے پہلے 40 سال تک اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ 40 سال کا عرصہ ایسا بیتے گا اور اس 40 سال میں کسی کو اولاد بھی نہیں ہوگی، یعنی جو بھی قیامت جن پر آئے گی وہ سارے کے سارے کافر ہوں گے اور 40 سال کی عمر سے کوئی کم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس بات کا خلاصہ ہو گیا کہ الحمدللہ جو مومن ہوں گے ان پر قیامت نہیں آئے گی، قیامت آنے سے پہلے سارے اللہ کے پیارے ہو چکے ہوں گے۔ تو قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے کہ آپ بھی اس کو ذہن میں رکھ لیں، پچھم سے جب سورج نکلے گا، اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی کہ ایک ہی دن نکلے گا، باقی دن پھر اپنے روزمرہ کے اعتبار سے پورب سے ہی نکلے گا۔ دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ابھی باقی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بڑی صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ وہ یہ کہ جیسے چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جن کے پیروں کو چپل نصیب نہیں ہوتی تھی پہلے، آج وہ قوم کے لیڈر بن جائیں گے، وہ قوم کے رہنما بن جائیں گے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے، فخر محسوس کریں گے، حالانکہ ان کے اوپر ایسا وقت بیت چکا ہوگا کہ ان کے لیے پاؤں کے چپل نصیب نہیں ہوتے تھے۔ آج یہی حالات ہیں کہ جن کے پاؤں کے چپل بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی کا معاملہ تو اتنا زیادہ عام ہو چکا کہ شاید ہی الا ماشاءاللہ کوئی گھر خالی ہو کہ جہاں بے حیائی عام نہ ہو۔ میں اس طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ٹی وی کی دنیا نے اور اس سے زیادہ موبائل کی دنیا نے جو ہمارے گھروں میں بے حیائی کا ماحول پیدا کیا ہے، الامان والحفیظ۔ کل تک کہ ہماری بچیاں یا کوئی بیٹی یا کوئی بہن جو ہے اپنے باپ کے سامنے جب وہ بلوغت کی منزل پر پہنچ جاتی تھی تو باپ کے سامنے جانا بھی ان کو شرم محسوس ہوتا تھا۔ بہنیں ہیں، اگر بڑا بھائی ہے تو بھائی کے سامنے جانے کو بھی شرم محسوس کرتی تھی، مگر ماحول ماڈرن زمانہ ایسا آ گیا جسے کہا جاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، تو ہم نے آزادی یہ سمجھ رکھا ہے کہ سارے لوگ بیٹھ کر گھر میں ٹی وی آن کر کے بے حیائی کے مناظر دیکھے جائیں۔ ٹی وی آن ہوگی، بے حیائی کے مناظر دیکھے جائیں گے۔ اس لیے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بے حیائی کا عام ہونا آج یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں اس طرح کے گانے باجے والی ٹی وی موجود ہوتی تھی تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ارے یار، فلاں کے گھر میں ٹی وی موجود ہے جہاں سے گانوں کی آواز آتی ہے، جہاں سے جس ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس رسول کو سب سے ناپسندیدہ چیز میوزک ہے، میوزک ہے، اور اسی میوزک کو ہم نے اپنے گھر کی زینت بنا دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ وہ صحابہ کی زندگی سے لے، جب حضور کبھی بے قرار ہوتے تو جن کی آواز ٹھیک ہوتی انہیں کہتے اے فلاں صحابی ذرا قرآن سناؤ نا، قرآن سنا کرتے تھے۔ تو جس چیز سے ہمارے گھروں میں برکت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کو تازگی ملنی چاہیے،
اس چیز کو ہم نے کوسوں دور رکھا ہے۔ شاید الا ماشاء اللہ اگر نماز میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت سن لیے تو سن لیے، ورنہ یہ کس کو فرصت ہے کہ یار آج تھوڑا فری ہوں، لاؤ کسی حافظ کو بلا کر یا اس کے یہاں جا کر کہہ دوں یار 2 پیج قرآن ہی سنا دو۔ آپ یہ عمل کریں، دیکھیں ایمان میں کیسی تازگی محسوس ہوتی ہے، دیکھیں دل کس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اور ایمان کی حلاوت کیسے محسوس ہوتی ہے۔ مگر الا ماشاء اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے دنیا میں ایسے اپنے قدم جما لیے کہ نہ قرآن دیکھنا ہے نہ کچھ دیکھنا ہے، بس ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اور اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آنکھ جیسے بند ہوئی کوئی کام آنے والا نہیں ہے، چاہے جتنی دولت آپ کما کے رکھے ہوں، چاہے جتنا سرمایہ، چاہے جتنا بینک بیلنس رکھے ہوں، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کام کون سی چیز آئے گی اس کو ہم نے کوسوں دور رکھا ہے، قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ کام یہی ہے، جو کام آئے گی وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید کام آئے گی، چاہے وہ قبر کی اندھیری ہو، چاہے وہ میدان محشر کا سما ہو۔ قرآن مجید جب بندہ قبر میں جائے گا، یاد رکھیں الفت قرآن اپنے سینے میں پیدا کر لیں، یا سیکھیں یا سکھائیں، یا سکھانے والوں کی مدد کریں یا خود سنیں۔ فرمایا جب منکر نکیر اس بندے کو سوالات و جوابات کے لیے اٹھائیں گے، سوالات کریں گے، تو یہ قرآن سامنے آ جائے گا اور کہے گا اسے چھوڑ دو، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے سینے سے لگائیں، اسے چومیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بتائیے، آج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع سے یہی پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں میوزک کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بلند کیجیے۔ جتنے جادو، جتنے ٹونے، جتنی بے برکتی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کس لیے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھیں، بہت دن پہلے میں نے رحمت کے حوالے سے کہا تھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ ایک لقمہ کھانا بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کی رحمت انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سانس جو ہم لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، سانس آتی ہے جاتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہم جو چلتے پھرتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں عیب سے پاک بنایا، لولا لنگڑا نہیں بنایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ کی مزید رحمت کیسے آپ کو ملے گی؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور دھیان سے سنو تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے۔ تو رحمت اگر ملے گی تو تلاوت قرآن سے ملے گی، قرآن سننے سے ملے گی۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن کافی دور جا چکا ہے۔ اس پر گفتگو کروں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے کہ ہمارا اپنا زیادہ تر سرمایہ دنیاوی تعلیم پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ ہم نے اپنی اولاد پر قرآن سیکھنے کے حوالے سے کیا خرچ کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ تو مسجد میں فری پڑھائی ہو رہی ہے، مدرسے میں فری پڑھائی، جاؤ پڑھ لو 1 گھنٹے میں، اور اس کے بعد پڑھانے والوں سے امید یہ ہوتی ہے کہ بھائی 6 مہینے میں میرے بچے کو قرآن ختم کرا دینا۔ اب 6 مہینے کے بعد اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ختم ہو گیا نا بس۔ یہ ذہن کیوں نہیں بتاتے کہ تمہاری زندگی کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، تمہیں زندگی میں کامیابی کے لیے قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ کے کانوں میں یہ بات نہ گئی ہو، اس وقت سب سے زیادہ جہاں دین کی تعلیم کے مراکز موجود ہیں اور گورنمنٹ سے جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ اتر پردیش کی سرزمین ہے، ہمارا اپنا یو پی ہے، جہاں دین کی تعلیم جو ہے الحمدللہ گورنمنٹ سے پیسے لے کر لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہاں جیسے کہ آج آپ کا کوئی کالج ہے تو گورنمنٹ وہاں کے مدرسین کو، ٹیچرز کو تنخواہ دیتی ہے، ایسے ہمارے یہاں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں جہاں مسلمانوں کی جو علماء حفاظ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہم نہیں بلکہ گورنمنٹ دیا کرتی ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا ہو رہا ہے معلوم؟ کہ ان کو تنخواہیں نہ دی جائیں، یہ اسلام کے مراکز ہیں، یہاں اردو عربی فارسی سکھائی جاتی ہے، اور اردو عربی فارسی سے کیا ہوگا؟ یہ تو دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دین کا سرمایہ سب سے زیادہ، اسلام کا سرمایہ سب سے زیادہ عربی میں ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو سیکھنا ہوگا۔
اور فارسی بھی سیکھنی ہوگی۔ یہ 2 زبانیں اگر آپ نے سیکھ لی تو آپ سمجھیے کہ 50 یا 60% آپ اپنا دین خود سے سیکھ سکتے ہیں کسی عالم کی مدد سے۔ دوسرے علاقوں میں، دوسرے اپنے جو صوبے ہیں، وہاں اردو کا چال چلن زیادہ نہیں ہے۔ آپ خود اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور اپنے بچوں کا جائزہ لیں، چاہے وہ ہائی اسکول پڑھے ہوں، 10 پاس ہوں، سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر پاس ہوں، 100 میں سے اگر آپ نکالیں کہ 10 بچے ایسے ہوں گے جن کو اردو آتی ہوگی، 9 ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب جب اردو نہیں آتی تو عربی کیا آئے گی؟ اس کا مطلب ہمارے اپنے پڑھنے والوں بچوں میں سے 90% بچے ایسے ہیں کہ جو خود سے اپنا دین نہیں سیکھ سکتے لینگویج کی بنیاد پر۔ اور جہاں سب سے بڑا مرکز ہے، آج وہاں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم ان کی تنخواہیں نہیں دیں گے، بلکہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر گورنمنٹ جو پیسہ خرچ کرے گی وہ زبانوں پر خرچ کرتی ہے۔ انگلش پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، یقیناً کوئی اعتراض نہیں کرتا، ایسے ہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اردو اور فارسی پر بھی خرچ کرے۔ لہٰذا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ مدرسے بند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہاں سے اسلام سکھایا جاتا اور کسی دھرم کو سکھانے کے لیے گورنمنٹ فنڈ نہیں دے گی، تو وہاں پر اعتراض اٹھانے والوں نے اٹھایا یہاں اسلام نہیں بلکہ اردو اور فارسی سکھایا جاتا ہے۔ پھر اعتراض یہی ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو اردو اور فارسی میں سارا دین موجود ہے تمہارا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ہندوستان میں دین کو نہ سمجھنے والوں کی تعداد کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یار ہمارا بچہ انگلش بول رہا ہے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا گریجویٹ بنا دیا ہم نے، کیا کیا سے کیا بنا دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا بچہ دین کیسے سیکھے گا؟ اس لیے ان 2 لینگویجز پر ہمیں کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے اپنے بچوں پر خرچ کیا کرنا ہے؟ لینگویج سکھا دو اسے۔ آپ دنیا کی تعلیم پڑھائیے، اس پہ بہت اچھی چیز ہے، مگر آپ کے گھر میں ہر فرد، آنے والا ہر فرد اردو کا جانکار ہو۔ یہ ہندوستان کے لیول کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ 50% دین کی ساری کتابیں آپ کو اردو میں ملیں گی۔ عربی سیکھیں گے تو اس کے بعد اس کو عربی بھی سمجھنے کے لیے اردو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں یہ ایک ضمناً بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم نے تعلیم پر اپنے بچوں پر جو بھی خرچ کیا وہ کہاں کام آنے والا ہے، لہٰذا آخرت پہ کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ خود سے اپنا دین سیکھ سکیں۔ آج گمراہیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا نہیں جانتے، ہم کو اردو آتی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم کسی دوسرے کی باتوں میں بہک کر اور گمراہیت والے عقیدے ہم اپنے بنا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے علماء نے کم کام کیا۔ ہزاروں کتابیں آپ کو مل جائیں گی آپ کے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے، آپ خود اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ دین کون سا سچ ہے اور کون سا غلط ہے۔ لہٰذا یہ ضمناً میں نے آپ کے سامنے بات پیش کر دی کہ قیامت کے قریب لوگ دنیا تو حاصل کریں گے ہی، دین بھی حاصل کریں گے تو یہ سوچیں گے اس سے دنیا مل جائے۔ یہ غلط ہے۔ جب بھی ہم دین حاصل کریں تو اس حساب سے حاصل کریں تاکہ ہمیں اس سے رضائے الہی حاصل ہو، ہم اس علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ 40 سال پہلے مسلمان ختم ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، دنیا میں صرف اور صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت آئے گی۔ اب کیا ہوگا؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمان کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر پہلے تو یہ لوگ انسان بنیں گے، اس آواز کی کڑک سے دھیرے دھیرے تیز ہو جائے گی، اور سب کب ہوگا؟ ان کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ قیامت آئے گی، اپنے اپنے کام میں بالکل بزی ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی دیوار کوئی کلر کر رہا ہوگا، اور اچانک یہ قیامت آئے گی۔
پھر جب انسان مر جائیں گے تو پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس دن صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، فرشتے، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور وہ سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین، اگلے اور آخری یعنی پچھلے فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، سب آدم سے لے کر سب، جیسے اس پھر سور پھونکیں گے سب کے سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ دن بڑا سخت ہوگا، زندگی کے سارے ایام جو گزارے ہیں وہ ایک رجسٹر میں موجود ہوگا۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر کہیں CCTV کیمرہ لگا ہو، بلکہ جب کبھی اسٹیشن وغیرہ پر جائیں تو وہاں لکھا ہے یو آر انڈر CCTV کیمرہ، آپ CCTV کیمرے کے انڈر میں ہیں، مگر قرآن نے تو بارہا پکار پکار کر کہا ایک نہیں بلکہ تمہارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 7 کیمرے فٹ کیے ہیں۔ جس جگہ سے آپ گناہ کرو گے یہ بھی خود اس دن گواہی دیں گے، ان ہاتھوں نے گناہ کیا تھا، ان پیروں نے گناہ کیا تھا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اینی ٹائم ہمارے کندھوں پر موجود ہوتے ہیں، جو ایک برائی لکھنے والا، ایک بھلائی لکھنے والا ہے۔ جس جگہ آپ نے گناہ کیا وہ جگہ جو ہے اللہ کے ہاں کل گواہی دے گی، جس وقت میں گناہ کیا وہ وقت بھی اللہ کے ہاں گواہی دے گی۔ اتنے سب کچھ فٹ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے نکلا ہوا ہے۔ اور دنیا کے ڈر میں دیکھیں کہیں اگر CCTV کیمرہ لگا ہے تو آدمی بڑا چوکنا رہتا ہے، بھائی بعد میں میری کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ لوگ میری حرکتوں پر ہنسیں۔ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے، کوئی حرکت ویسی نہیں کرتا ہے کہ لوگ میری حرکتوں پر ہنسیں۔ تو وہاں تو جیسے ہی دوبارہ سور پھونکیں گے ساری کائنات پھر سے موجود ہو جائے گی، لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ اعمال نامے ہاتھوں میں پیش کیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اور حشر کے میدان میں لایا جائے گا، یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی۔ یہ وہ بڑا مشکل وقت ہوگا۔ آج تو زمین ایسی ہے کہ مٹی کی ہے، سورج کتنی بلندی پر ہے، اس کے باوجود بغیر چپل کے کھڑا نہیں رہا جا سکتا۔ گرمیوں کے موسم میں اس دن زمین تانبے کی ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حدیث پاک ہے، تانبے کی ہوگی۔ پھر سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، بادوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، اتنی پیاس ہوگی کہ زبان منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا، وہ ڈبکیاں کھائے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اس دن کا پسینہ تو یوں ہی بدبودار ہوتا ہے لیکن اس دن بہت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ حدیث پاک میں اس بات کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا، 25,000 سال کھڑے کھڑے گزر جائے گا۔ ابھی تو اگزام جو کچھ نامہ اعمال حساب کتاب دینا ہے اس کی شروعات ہی نہیں ہوگی، 25,000 سال ایسے ہی گزار دیں گے کھڑے کھڑے کہ اب کب ہوگا کب ہوگا۔ یہ تکلیفیں ہوں گی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور جسم پر کسی کے کوئی لباس نہ ہوگا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، لباس نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت کیا تھا کہ
کہ یا رسول اللہ اس وقت جب جسم پر کسی کے کوئی لباس نہیں ہوگا تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے حساب و کتاب میں اتنے ٹینشن میں ہوں گے کہ اس چیز کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، ایسے حالت ہوگی۔ 25,000 تو یوں کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، لوگ سفارشی تلاش کریں گے۔ ارے یار حساب کتاب تو شروع ہو، بعد میں دیکھا جائے گا ہوگا کیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کون کہے کھڑے ہو کر کہ حساب کتاب شروع کیا جائے؟ کسی کو ہمت نہ ہوگی۔ 25,000 سال ایسے ہی گزر جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو، یعنی جلد حساب و کتاب ہو اور جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑا ہونا وہی بہت بڑا مشکل معاملہ ہے، وہ خود ہی بڑا مشکل معاملہ ہے۔ یہاں تو مسلمان اور کافر سب کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا جنتی جہنمی کا۔ یہاں 25,000 سال تو ایسے ہی کٹیں گے، یہاں 70 سال تو کاٹ نہیں سکتے، 80 سال جو ہے پوری دنیا طلبی میں چلی جاتی ہے ہماری۔ 25,000 سال یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آدھا دن تو ایسے ہی کٹ جائے گا۔ اب آدھا دن جب گزار دیں گے تو کہیں گے اب چلو یار کسی سے کہیں کچھ تو معاملہ حل ہو، سفارشی تلاش کریں، اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ، آج تو میری خود حالت خراب ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم فرمائیں گے، وہاں جاؤ۔ یہ سب تلاش کرتے کرتے جائیں گے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک پتہ بتا دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ کہاں؟ کہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزماں، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں آپ، وہاں چلے جائیں۔ اس کے بعد جب لوگ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اسی لیے تیار ہوں۔ اسی کو شاعر نے کہا نا، اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ یہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جو انبیاء معصوم ہیں وہ کہیں گے اور کہیں جاؤ، مگر اس دن اگر کوئی ذات کام آئے گی پوری امت کو، چاہے وہ کافر ہوں چاہے پوری انسانیت کو، تو وہ حضور ہوں گے، کہیں گے آؤ میں اسی لیے ہوں، کہیں گے میرے حضور، کہیں گے میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو حضور فرمائیں گے آؤ میں اسی لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب جب حضور سر کو سجدے میں رکھیں گے پھر اپنے سر کو اٹھائیں گے، اب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ 25,000 سال تو ایسے ہی بیت جائیں گے، یعنی حضور کی ذات ہوگی جو اس مصیبت سے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ جو ہو، اس مصیبت سے نجات دلانے والی کوئی ذات ہوگی تو حضور کی ذات ہوگی۔ اب جب حساب و کتاب شروع ہوگا اب حضور کی بے قراری بڑھ جائے گی۔ حساب و کتاب شروع ہیں، کبھی حضور حوض کوثر پر نظر آئیں گے، کبھی میزان پر، کبھی ترازو پر نظر آئیں گے، کبھی جو ہے پل صراط پر نظر آئیں گے، یعنی امت کے فرد کی جیسی جیسی ضرورت ہوگی حضور وہاں وہاں نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل نیکی بدی تولنے کی ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے،
آج ہم ان کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کل جو گناہ ہم نے اس سے کیا ہے یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس سے یہ کیا تھا، اس سے یہ کیا تھا، زبان سے یہ کیا تھا، آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا، کان سے یہ چیزیں سنی تھی، یہ ہونا ہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہی اسی کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا، تبھی تو گناہ کا تصور آ رہا ہے، تبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں آخرت کا یقین آ جائے تو یقین جانو کہ پھر ہم کامیاب ہیں، مگر آخرت کو صرف مانتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے۔ اس کے منظر کو ذرا سامنے لائیں کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میرے گناہ چاہے پوری انسانیت کے سامنے کھول دیے جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، حضور کے سامنے نہ کھولا جائے۔ جس حضور سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں، بتائیے کل ہمارے گناہ اگر حضور کے سامنے آئیں گے تو شرم سے ویسے پانی ہو جائیں گے۔ حضور پر جان دینے کی بات کرتے تھے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے تھے، تمہارے گناہ تو ایسے ایسے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہونا ہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے، یہ ہوگا ہی۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں اپنے اعضاء اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں گناہ کیا تھا۔ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر مددگار بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اب شفاعت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے حضور اشارہ فرما دے جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی میں شامل فرما لے تو کیا خوب کی بات ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ۔ اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے، جن سے گناہ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ شفاعت کی بات آئی تو میں بتاؤں کہ جو حضور کی شفاعت سے جائیں گے ان کا سینہ چوڑا ہوگا جنت میں، تو اور جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے گئے، اللہ کو راضی رکھا تھا اور گناہ نہیں کیے تھے، ہر اعتبار سے ایمان پر خاتمہ ہوا تھا اور وہ جنت میں چلے گئے، اب وہ گنہگاروں سے کہیں گے کچھ گناہ قرض دے دو، نیکیاں نہیں مانگیں گے، نیکوکار گناہ قرض مانگیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمانا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ جو پرہیزگار ہوں گے وہ گناہ قرض مانگیں گے، کیوں مانگیں گے؟ تاکہ تھوڑے گناہ میرے پاس بھی ہو جائیں اور میں بھی حضور کی شفاعت سے جنت میں چلا جاؤں، حضور کی شفاعت سے جنت میں جاؤں گا تو اس کا مقام ہی بلند ہوگا۔ تو کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شفاعت عطا فرمائیں گے کہ جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے۔ اور کچھ لوگ بے حساب کتاب جائیں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے، یعنی حساب کتاب ہو چکا ہوگا، وہ دوزخ کے لائق ہوں گے، حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے۔ یعنی حساب کتاب ہوا، اب رزلٹ یہ نکلا کہ بھائی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کو وہیں جانا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی، حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو گناہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پہنچ چکے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جانے کی تیاری میں ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، دوبارہ نکالے جائیں گے، اور جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو جنتی ہی ہو جائیں گے، اب وہاں بھی کیٹیگری ہوگی، اور اس میں سب سے بڑی کیٹیگری والا وہ ہوگا جو مصطفیٰ کا پڑوسی بن جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں سے جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اور اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت ہی خوب بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں،
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ہمارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اعمال تو کسی قابل نہیں ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں۔ ایک ہی سہارا ہے، حضور سے الفت و محبت رکھیں، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ضرور عطا ہوگی، اور حضور کی شفاعت سے جب جائیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور مشن کی فکر کریں، اپنے گھر اپنے بال بچوں کی فکر ضرور کریں، لیکن یہ بھی صبح سوچ لیا کریں کہ حضور کا دین آگے والی نسلوں تک کیسے پہنچے گا۔ آج حضور کے نام پر جو بچیاں ہیں، مومنین ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوع کیسے ہوگا؟ کبھی یہ بھی سوچا کریں، ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں، کبھی یہ سوچیں حضور کی امت اچھی ہو جائے، حضور کی امت گناہوں سے باز۔ جب حضور کی امت کی فکر کریں گے، یقین جانو حضور یہاں بھی فکر کریں گے، وہاں بھی فکر کریں گے، لیکن حضور کی امت کی فکر اگر ہم نے چھوڑ دی تو یقین جانو پھر ہم تو کہیں گے حضور میرے ہیں، اور کہیں حضور قیامت میں یہ نہ کہہ دے یہ میرا نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ حضور میرے ہیں، اور یہ کہنوانا بڑا مشکل ہے کہ حضور کہہ دیں یہ میرا ہے۔ یہ کام کریں کہ ہم کو کہنا نہ پڑے۔ اصل دوستی یہی ہے نا، یہ تھوڑی کہا جاتا ہے یار یہ میرا دوست ہے، بلکہ کہہ دے یار یہ میرا دوست ہے۔ اگر حضور کہہ دیں، اب یہ کیسے ہوگا؟ حضور کہہ دیں یہ میرا ہے، تو حضور نے فرمایا نا میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، اور جب درود پڑھیں گے تو دل کی دنیا بدلے گی۔ آپ حضور کی دین کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشن کو آگے لے جانے کے حوالے سے آپ ضرور سوچیں گے۔ لہٰذا بدعقیدگی سے بچنا ہے، علم دین حاصل کریں۔ اور ایک پیغام جو میں نے دیا کہ آج کے اجتماع میں ہمیں یہ لے کر جانا ہے کہ اب اپنے آنے والی نسلوں کو اور خود بھی 2 لینگویجز سیکھنا بہت ضروری ہے، 2 زبانیں، اردو اور عربی۔ اس میں آپ مہارت حاصل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور بدعقیدگی سے بے دینی سے بچ جائیں گے، کیونکہ دین کی بہت ساری کتابیں انہی لینگویجز میں موجود ہیں۔ اور آپ جیسے کہ علماء کی تقریر سنیں گے، اس میں بھی اردو ہوتا ہے۔ اب اس میں کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ میں جو نہیں بولنا چاہتا ہوں اردو کے لحاظ سے، اس کو 2-3 مرتبہ آسان کر کے سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہارڈ اردو بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب علماء کی تقاریر اور ان کے وعظ و نصیحتیں سننی ہے، جب بھی آپ کو اردو آنا چاہیے۔ لہٰذا ہندوستان کے لیول کے حساب سے آج لوگ اردو پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فارسی زبان پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہے، اور بہت سارے ذرائع ایسے ہیں کہ اپنے گھر پر آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اس معاملے میں سرگرم ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس کے بعد علم کو سیکھیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم